سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق اللہ العلی العظیم. جمعے کے اس دوسرے خطبے میں پہلے تو میں اپنے کو اور آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دست و دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعے میں ہم نے ایک بحث شروع کی تھی، اور وہ یہ کہ یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں کچھ سبق بھی جو ہے وہ ملتے ہیں، جس میں سے پہلا سبق کے طور پہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے مگر وہ اس کے ساتھ خدا کو بھول گیا ہے. وہ اپنی اسی ترقی کے اوپر جو ہے وہ گھمنڈ اور غرور کیے ہوئے ہے. وہ بھول گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس جو ہے وہ ہر چیز کا علم ہے. عندہ خزائن الغیب، اس کے بعد جو ہے وہ غیب کے خزینے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں اس کے پاس ہے. یعلم ما فی البر والبحر، خشکی اور دریا میں جو ہے وہ سب جانتا ہے. تو وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، وہ ہر چیز کا عالم بھی ہے، اور اسی نے یہ کائنات میں قدرت رکھی ہے کہ وہ انسان اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے. خود اس کائنات کو سخر لکم، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں. اور انسان نے جو ترقی کی ہے وہ بھی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا ہے. اس نے اگر لکڑی سے میز بنائی ہے، کرسی بنائی ہے، تو لکڑی میں الٹ پلٹ کیا ہے. اس نے خود لکڑی نہیں بنائی ہے، لکڑی کا خالق جو ہوا ہے. تو انسان اپنی ترقی کے چلتے ہوئے بھول گیا تھا یہ چیزیں. کرونا نے یاد دلایا، اللہ نے ایک جھٹکا دیا انسان کو اور کہا بھئی یاد کرو، ایک خالق ہے، ایک رازق ہے، ایک عالم ہے. دوسرا سبب جو آج ہم دیکھتے ہیں اس بیماری سے جو ہمیں لینا چاہیے اور جو انسان نے بلا دیا ہے، آپ دیکھیں صدیوں سے انسان نے مختلف قسم کے بارڈر بنا لیے ہیں، اور اس میں ہر طرح کا بارڈر ہے. اب زمینی بارڈر، یہ میرا حصہ، وہ تمہارا حصہ، اور ملک کی سطح پر یہ ہمارا ملک، یہ تمہارا ملک، ایک بارڈر جو ہے وہ بنا لیا ہے. کلچر کا، یہ میرا کلچر ہے، وہ تمہارا کلچر ہے، یہ میرا فرہنگ ہے، وہ تمہارا فرہنگ ہے. اسی طرح قبیلہ، ٹرائب کے لحاظ سے یہ میرا قبیلہ ہے، وہ اس کا قبیلہ ہے. اور زبان کا، لینگویج کے حساب سے میری زبان یہ ہے، ان کی زبان یہ ہے. یہ سب جو ہیں وہ بارڈر ہیں کسی نہ کسی. ضروری نہیں ہے ان کے درمیان میں کوئی دیوار ہو، لیکن یہ وہ دیوار ہے کہ جو اینٹ کی دیوار سے بھی مضبوط ہوتی ہے. کلچر کی دیوار، زبان کی جو ہے وہ دیوار. اسی طرح سے آپ دیکھیں رنگ و نسل کا بارڈر. آج تک آپ دیکھو رنگ و نسل پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ صاحب، یہ کالا رنگ، یہ گورا رنگ، یہ صاحب جو ہے یہ وائٹ اور یہ فلاں، یہ سارے بارڈر جو ہیں وہ انسان نے بنا لیے ہیں. اور اس کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں تاریخ کے اندر انہی چیزوں کے اوپر. زمینی بارڈر ہو، رنگ و نسل کا بارڈر ہو، ان سب کے اوپر بڑی بڑی. اور یوں سمجھیے کہ اس نے اسے اپنی شان کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا. اپنی جھوٹی شان میں کہوں، وہ اسی کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں تو آپ کو اور آسان ہو جائے گا کہ انسان نے میں پہ آ گیا. میں، انانیت، میں، میری فیملی، میرا رنگ، میری زبان، میرا ملک. وہ جو بارڈر جو ہوئے وہ کہاں سے ہوئے؟ مگر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. وہ اس میں سے ایک بڑی میں کی طرف آ گیا. پہلے اپنا میں سب کچھ، پھر میری فیملی مثلا، پھر میرا ملک، پھر میری زبان، اور اس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتا جو ہے وہ چلا گیا. اور اس حد تک آدمی آگے بڑھ گیا ان چیزوں کے اندر. آپ دیکھیں کہ جرمن کا ایک فوجی، اسے اس وجہ سے اس کی خیانت کی سزا ملی کہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک بچے کے لیے کہ جو اپنے ماں باپ سے، یہ کیا کیا مفتی نے وہاں سے یہاں کیسے ہوا، کہ اس نے ایک بچے کے لیے کہ جو اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ بچھڑ گیا تھا، اس کے لیے جو برلن کی دیوار ہے اس سے جھاڑیاں ہٹا دی تھی بس اس نے.
ایک بچہ اس میں سائڈ میں رہ گیا، ماں باپ جب نکل گئے تو اس نے کیا کیا، وہ جھاڑیاں جو لگی ہوئی تھی کہ جو گزر نہیں سکتے، جو سرحد تھی، اس نے کیا کیا، وہ جھاڑیاں ہٹا دی تاکہ یہ بچہ بھی جا کے اپنے ماں باپ سے جو مل جائے۔ اور نتیجہ ہوا کہ جرمن میں اس وقت اسے جو ہے وہ اس بات کی سزا ملی تھی اور اس کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں یہ بات لکھی تھی، اس نے اس میں لکھا تھا کہ کبھی کبھی انسان ہونا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے اس میں لکھا تھا، کیونکہ اس کو سزا کس بات کی ملی تھی کہ یہ بچہ جو رہ گیا ہے یہ اپنے ماں باپ سے جا ملے، تو ملک سے خیانت مانا گیا تھا اس بات کو۔ تو اس نے ڈائری میں لکھا کہ کبھی کبھی انسان ہونا ایک بہت بڑا گناہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ایک معصوم بچے کی مدد کرنے کی وجہ سے جو کہ ظلم کا شکار ہوا تھا، مجھے سورج نکلنے سے پہلے پھانسی دے دی جائے گی۔ اور پھر اس نے اس میں لکھا، میں جانتا ہوں کہ انسانیت کبھی نہیں مرے گی، لیکن جان لو کہ کبھی کبھی انسانیت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آدمی اس میں کے چکر میں میری فیملی، میرا گھر، میرا ملک، میرا کلچر، میری زبان، میرے رنگ و نسل، اس حد تک جو ہے وہ آگے نکل گیا کہ اسے اتنی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی یہ چیزیں۔ اگرچہ اگر آپ بعد میں آپ دیکھیں اس فوجی کے 70 ملکوں میں مجسمے بنائے گئے، اگرچہ وہاں سے خیانت کی سزا ملی، لیکن لوگوں نے اس کے اس عمل کو اتنا سراہا کہ 70 ملکوں میں جو ہے وہ اس کے اسٹیچو جو ہے بنا کے جو ہے وہ چاروں طرف لگائے گئے، اور 317 سڑکیں، اسٹریٹ جو ہیں وہ اس کے نام پر ہیں پوری دنیا میں۔ اور خود وہ بچہ جس کو جو ہے جس کے ساتھ اس نے یہ عمل انجام دیا تھا، اس نے جو ہے وہ جرمن میں ایک بہت بڑا خیریہ جو ہے وہ کھولا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کو سزا دینے سے تو بات صاف ہو گئی نا کہ انسان نے جو ہے یہ بارڈر بنائے اور اس کو اپنی جھوٹی شان جو ہے وہ سمجھنے لگا، اور اب اس کے لیے جو ہے اس نے اس حد تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ لیکن کرونا نے ہمیں ایک چیز یاد دلائی ہے جو ہم بھول گئے تھے، وہ کہتے بھائی کہ کورونا نے ہمیں یاد دلایا کہ ہماری طاقت جو ہے وہ میں نہیں ہے، ہماری طاقت ہم میں ہے۔ یہ جو میں کا چکر ہے نا، اس میں ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری طاقت جو ہے وہ ہم میں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے وہ مشترک ہے، اور اس مشترک اور کامن چیز کا نام جو ہے وہ انسانیت ہے۔ ہم نے اسے بلا دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں صاحب پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے؟ کیوں یہ ہو رہا؟ اگر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور ہمارے اندر کوئی چیز مشترک نہیں ہے تو کیوں ہم ایک دوسرے کے لیے کہ نہیں تم بھی کرو ورنہ تمہاری وجہ سے یہاں بھی آ جائے گا اور اس کی وجہ سے وہاں چلا جائے گا۔ پوری دنیا کا چکا جو ہے وہ جام ہو گیا ہے۔ تو ابھی کورونا میں یاد دلا رہا کہ بھائی میں سے نکل کے ہم میں آؤ۔ تم نے اس میں کو لے لیا ہے، اس ہم کو بھلا دیا ہے جس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ جو زبانیں اگر الگ الگ بنائی ہیں تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم میں دیوار کھڑی کر جائے، یہ تو صرف تمہاری پہچان کا ذریعہ تھا۔ لِتَعَارَفُوا، تمہیں جو مختلف شعبوں میں بنایا تھا، مختلف زبان دی تھی، ملکوں میں کیا تھا، وہ تو صرف پہچان کا ذریعہ تھا۔ جیسے ایک گھر میں الگ الگ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ سب پہچانے جائیں، وہ نام دیوار تھوڑا ہی ہوتی ہیں۔ تو کہا تم نے میں کو پکڑ لیا اور وہ سے اپنی طاقت سمجھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمہاری طاقت جو ہے وہ ہم میں ہے، اور اس ہم کا نام ہے انسانیت۔ اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے بغیر حق کے، بغیر حق کے مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو قتل اس لیے کیا ہے کہ بھائی قصاص لیا ہے، تو قصاص لیا ہے تو بھائی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تھا، آپ نے اس کا بدلہ لیا، قصاص لیا گیا، اس کے بدلے میں قتل ہوا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن بغیر کسی حق کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے کوئی کسی کو قتل کرے، او فساد فی الارض، یا زمین پہ جو ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو قتل کیا ہے بے گناہ، ایک بے گناہ کو قتل کیا، لیکن فکأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو۔ تو پوری انسانیت کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گویا جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آیت ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی ایک کو زندہ کرے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسے ہی جیسے نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہو۔
اس آیت کے نیچے اکثر لوگوں نے تفسیر میں وہ واقعہ لکھا ہے، مجھے صرف ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ وہ ایک آدمی کو امام کے سامنے پکڑ کے لے کے آئے، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے، خون آلودہ ہے، اور وہ ایک خرابے سے نکلا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، وہاں جا کے تو دیکھا ایک آدمی قتل ہوا پڑا تھا، تو ان لوگوں نے کہا تو نے اسے قتل کیا ہے؟ اب اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا، چونکہ ابھی کیا جھٹلا تھا، ہاتھ میں چھری ہے، خون آلود ہے، سامنے جو ہے وہ آدمی قتل ہوا پڑا ہے، امام امیر المومنین کے پاس لائے، آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اس نے اگر یہ کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص، اسے بھی قتل کرو اس کے بدلے میں۔ بازار میں لے جا رہے تھے اسے قتل کرنے کے لیے، اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، کہا کہ نہیں بھائی اس نے نہیں قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا یار اقرار تو اس نے کیا ہے کہ میں نے قتل کیا، یہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا ہے، معاملہ الجھ گیا، امیر المومنین کے پاس آئے، پلٹ گیا، کہا سرکار ہم تو اسے قتل کرنے جا رہے تھے، یہ کہتا کہ نہیں اس نے نہیں میں نے قتل کیا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ہے، تم نے کیوں اقرار کیا؟ اس نے کہا یہ بھی صحیح ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس نے کیا۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا اصل میں کیا تھا، میں اپنا بکرا ذبح کر رہا تھا، مجھے پیشاب لگا، میں پیشاب ایسی حالت میں چھری ہاتھ میں لیے پیشاب کرنے ادھر گیا، وہاں دیکھوں تو کیا یہ آدمی قتل ہوا پڑا تھا، میں جو باہر نکلا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو میں کیا انکار کرتا، کون میری مانتا، میں نے جب میرے ہاتھ میں چھری ہے، خون آلود ہے، تو بس یہ تو ابھی فائدہ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں نے نہیں قتل کیا، اس لیے میں نے اقرار کر لیا۔ اس نے دوسرے آنے والے نے کہا صحیح کہہ رہا ہے یہ، اس نے قتل نہیں کیا، قتل میں نہیں کیا، میں بھاگ گیا تھا، وہاں پھنس گیا۔ تو اب کیا ہو؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا اب کیا ہوگا، کہ اب کیا کرنا، اسے پہلے کو چھوڑ دو، اسے مار دو، اسے قصاص لو، اس کو قتل کر دو۔ امام نے کہا ٹھہرو، امام حسن سے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حسن نے کہا دونوں کو چھوڑ دو۔ امام حسن نے کہا دونوں کو چھوڑ دو، پہلے کو بھی دوسرے کو بھی۔ تو اگرچہ پہلے والے نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا مگر اس نے دوسرے کو بچایا بھی تو ہے، پہلے والا تو ہے ہی بے قصور، اسے تو ایسے ہی چھوڑنا ہے، لیکن یہ دوسرا والا جس نے قتل کیا ہے اس نے اسے بچایا بھی تو ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اگر کسی نے ایک کو بچایا تو گویا پوری انسانیت کو بچایا، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کا جو دیت ہے وہ بیت المال سے ادا کر دی جائے اور دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر کوئی ایک انسان کو بچا رہا ہے، اگرچہ اس نے قتل کیا تھا مگر اس دوسرے کو بچا بھی لیا، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں لوگ دوسرے سے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی مثال آپس میں ایک جسم کی ہے، اگر ایک پارٹ کو، اگر ایک عضو کو درد ہو رہا ہے نا، ایک پارٹ کو درد ہو رہا ہے تو دوسرا بھی اس کی ہمدردی میں سوتا نہیں ہے۔ ایک داڑھ کو درد ہو جائے تو ایسا تھوڑا ہی کہ بھائی یہ حصہ درد میں ہے اور سارا سو رہا ہے، یہ تو ایسی مصیبت ہے پوری دنیا کو نہ سونے دے، بغل میں جو وہ نہ سونے دے، اپنا آپ تو خود تو کیا سوئے گا۔ تو درد اگر کسی جسم کے ایک حصے کو ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی جو ہے وہ بے آرام رہتا ہے۔ اسی طرح مومنین آپس میں ہیں، یا وہ سعدی کا مشہور جو ہے وہ شعر ہے، بنی آدم آزائے یک دیگرند، بنی آدم ایک دوسرے کا حصہ ہیں کہ در آفرینش یک گوہرند، ان سب کی خلقت جو ہے وہ ایک ہی چیز سے ہوئی ہے، چون عضوی بے درد آورد روزگار، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو جائے تو کیا ہے، دیگر عضوہارا نمانند قرار، تو پھر دوسرا عضو جو ہے وہ بے قرار ہی رہتا ہے۔ ایک کو اگر درد ہو رہا ہے، ایک حصے میں چوٹ لگی ہے تو دوسرا حصہ بھی جو ہے وہ بے قرار ہی رہتا ہے۔ تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، اگر تمہیں دوسروں کے غم سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ شاید کہ نامت نہنگ آدمی، تو تیرا نام تو آدمی رکھنے کا لائق ہی نہیں ہے، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے اگر تجھے دوسرے کے غم کی فکر نہیں ہے۔ تو کرونا نے یاد دلایا کہ بھائی جو تم نے بھلا دیا یاد کرو انسانیت کو، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے سے جڑا ہوا بنایا ہے، میں نہیں جیو، ہم میں جیو، ہم تمہاری طاقت ہے۔ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ اگر ترکستان سے شام تک کوئی آدمی چلے، ملک شام تک، اور اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھے تو گویا وہ مجھے چبھا ہے، وہ مجھے چبھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے کاش اللہ سب کا حساب میرے سے کر لے، اور اگر سب کی سزا جہنم میں تو مجھے اکیلے کو ڈال دے، سب کو معاف کر دے۔ یعنی گویا ہم اس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
مگر یہ کب ہے؟ یہ آدمی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہونے سے۔ مہاتما گاندھی نے ایک بات کہی ہے کہ تقوی، کوئی تقوی ایسا نہیں ہے، تقوی سے مراد شاید یہاں اس کے دین ہو، کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کا مقصد صرف ایک انسان کو آرام پہنچانا ہو۔ وہ کہتا ہے ہم سب ایک خاندان کے عضو ہیں، ہم سب ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں۔ ممکن ہے بشریت نے ہزاروں کمروں کا گھر رکھا ہو، لیکن وہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دنیا پھیلی ہوئی ہے، بارڈر بنا لیے ہیں، مگر ہم سب ایک دوسرے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دلائی لاما آپ جانتے ہوں گے، تبت کا ایک مثلا ایک مشہور ان کا، بلکہ زیادہ تر اس کے پیروان جو ہے وہ اس کے ماننے والے اس کو خدا تک مانتے ہیں۔ اور ایک بڑا انٹرویو دیا ہے ابھی بی بی سی کو اس نے 10-15 دن پہلے، اس میں اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ دنیا کی 7 بلین آبادی احساس کر رہی ہے کہ انہیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ابھی دنیا کی 7 بلین آبادی احساس کر رہی ہے کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ چیزیں، اس بیماری سے کچھ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ بھائی تم میں جی رہے ہو، ابھی میں کا زمانہ نہیں، ہم کا زمانہ۔ اٹھو، اسی انسانیت کے اوپر اٹھو جس کو اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے، جس کے اوپر اللہ نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ یہ انسانیت نہیں مرنا چاہیے۔ انسان مر جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی انسان جب وہ مرے تو وہ اپنی انسانیت چھوڑ کے مرے۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی انسان زندہ ہے، انسانیت مر گئی ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ انسان اگر مر بھی جائے تو اس کی انسانیت اس کے بعد باقی رہنا چاہیے۔ ذرا سی چیز سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی انسانیت جو ہے وہ زندہ ہے۔ کرسمس کا زمانہ تھا، ایک عورت جو ہے وہ ایک بازار میں داخل ہو رہی تھی، ایک جوتے کی دکان کے اوپر جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جوتے کی دکان کے باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، سردی کا موسم ہے، اور سردی اتنی ہے کہ وہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتا ہے کبھی رکھتا ہے، چونکہ وہ ننگے پاؤں ہے۔ وہ اندر گئی، اس نے تھوڑا اسے دیکھا، اندر گئی اور پھر باہر آئی اور اس کو پیچھے سے ہاتھ لگا کے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کو ایک جوتا دیا اس کے سائز کا کہ یہ پہنو۔ اس نے دیکھا نا کہ وہ یہ تو باہر کھڑا ہے، صحیح ٹھنڈ میں ہے، پیروں میں جوتے نہیں، اس لیے پریشان ہے، تو اس نے اس کو وہ جوتا دیا۔ تو اس نے پلٹ کے ایک سوال کیا، اس نے کہا کیا تم خدا ہو؟ بچے نے کہا تم خدا ہو؟ اس نے کہا نہیں میں خدا نہیں ہوں، خدا کے بندوں میں سے ایک ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا تھا، اگر خدا نہیں ہو تو خدا کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہو۔ یہ انسانیت وہ چیز ہے، خدا نہیں ہو تو خدا کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو۔ انسانیت کا وہ مرتبہ ہے، اگرچہ یہ ختم ہو گیا ہے، اور یہی جگانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ انسان کی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس کو پتہ لگا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہوٹل گیا اور کھانے کا آرڈر دیا، وہاں ایک اور کپل بیٹھا ہوا تھا، زیادہ لوگ نہیں تھے، ایک جوان، ایک میاں بیوی بیٹھے تھے اور ایک بوڑھا اور بوڑھیا بیٹھے تھے جن کی عمر 70-80 سال رہی ہوگی۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور تیز فون پہ بات کرنے لگا، اور جب اس نے فون رکھ لیا تو ایک مرتبہ جو ریسپشن میں بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا ان کو میری طرف سے مچھلی اور پلاؤ کھلاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی اس طرح آ کے کہے کہ بھائی آج میری طرف سے سب کچھ، تو یہ تو ایک بڑی بات ہے، اگرچہ وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی ان سب کو مچھلی اور پلاؤ میری طرف سے۔ تو کہتا ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اٹھا اور اس کے پاس گیا کہ بھائی کیا ہے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں آج بڑا خوش ہوں، میں اس لیے خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے 7 سال بعد اولاد دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج سب کا کھانا جو ہے میری طرف سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سب مچھلی پلاؤ کھاؤ۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا یار میں نے تو آرڈر دے دیا ہے پہلے ہی۔ کہنا کوئی بات نہیں ہے، اگر تم نے آرڈر دے دیا میں تمہارے اس آرڈر کے پیسے دیے دیتا ہوں، لیکن ریسپشن والے سے کہا سب کو لا کے جو ہے وہ کھلاؤ۔ کہتا ہے کہ سب نے کھا لیا، یہاں تک تو واقعہ بالکل نارمل ہے۔ کہتا ہے کہ سب نے کھانا والا کھا لیا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہا ایک ہفتے بعد میں سنیما گھر جا رہا تھا فلم دیکھنے، تو مجھے وہاں وہی آدمی دکھائی دیا، وہی جوان جس نے اس دن کھانا کھلایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے فری میں کھانا کھلایا تو کہا سوچا یار لاؤ مل گیا ہے تو ایک بار جا کے سلام کلام کر ہی لوں۔ اس کے ساتھ ایک 7 سال کا جو ہے وہ بچہ بھی تھا، ہوگا کوئی، لیکن کہا جیسے ہی میں اس کے نزدیک گیا تو اس بچے نے کہا ابا، تو میں نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے 7 سال بعد اولاد دی ہے اور یہ کیا چکر ہے، یہ تو اسی کا لڑکا ہے، اسی کا بیٹا ہے۔
کہا پھر بھی میں گیا اور میں نے پیچھے سے اس کو ہاتھ لگایا، وہ میری طرف مڑا، سلام علیکم کرا اور کہا میں نے فوراً تانا دیا ایک، کہ بھائی واہ 7 دن میں 7 سال کا ہو گیا تمہارا بچہ، اس لیے کہ اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ مجھے اللہ نے 7 سال بعد اولاد دی ہے، تو اس نے گویا کہتا کہ میں نے تانا دیا، کہ بھائی واہ 7 دن میں اتنا بڑا تمہارا بچہ ہو گیا۔ کہتا وہ تھوڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا ہاں چھوڑو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بات بتاؤ کیا ہے، تم نے یہ سب چکر کیا، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو وجہ کیا ہے، تم نے جھوٹ کیوں بولا اس دن؟ کہ وہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو میں اور میرا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا نہیں مگر مجھے جاننا ہے، تمہیں بتانا ہوگا تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب جب یہ مجبور ہو گیا تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں اس دن ہوٹل پہنچا، ہاتھ گندے تھے، میں ہاتھ دھونے پہنچ گیا اس جگہ، تو وہاں 2 بوڑھے آپس میں بات کر رہے تھے، ان کی آواز آ رہی تھی، بڑھیا کہہ رہی تھی بوڑھے سے 1 سال ہو گیا میں نے مچھلی پلاؤ نہیں کھائی اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں کھاؤں، اور ہم ہوٹل آ گئے ہیں تو کھلاؤ۔ اس نے کہا دیکھو بوڑھے نے کہا کہ نہیں دیکھو ہمارا طے ہوا تھا کہ ہم جائیں گے ہوٹل تو صرف سوپ پیئیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر میں ابھی تمہیں وہ مچھلی پلاؤ کھلا دوں گا تو پورا مہینہ کاٹنا بھاری ہو جائے گا ہمارا، اور دیکھو وعدہ ہوا تھا تو وعدے پہ رہو، تم جو ہے وہی سوپ جو ہے ہم پیئیں گے دونوں بس۔ کہتا ہے میں یہ بات سن رہا تھا مگر وہ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے۔ کہ اتنے میں ہاتھ دھو کے آیا تو ویٹر ان سے پوچھ رہا تھا کیا لاؤں آپ کے لیے، تو کہا ان دونوں نے کہا کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہے، ہمارے لیے سوپ لاؤ اور ایک گرم روٹی لے آؤ۔ کہا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ یہ جو ہے وہ مچھلی اور پلاؤ کھائے۔ کہ اچانک میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور میں نے فون پہ ایسے چیخ کے جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا تاکہ یہ دونوں جو ہے وہ مچھلی پلاؤ جو ہے وہ کھا سکیں۔ دیکھیے انسانیت کی چیز، تاکہ یہ دونوں مچھلی، تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تجھے کھلانا ہی تھا ان دونوں کو تو ہم سب کے پیسے کیوں دیے اور ہمارے کیوں دیے، ہم تو پہلے سے آرڈر کر چکے تھے۔ تو اس نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر ایک انسان کی توہین بچانے کے لیے، اس کی توہین کو بچانے کے لیے مجھے اپنا سب کچھ بھی دینا پڑتا تو میں سب کچھ دے جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو احساس تک ہو، وہ اپنی توہین محسوس کریں۔ یہ وہ انسانیت تھی جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان نے کیا کیا، وہ میں کے چکر میں آ گیا اور ہم کو بلا دیا اس نے۔ لیکن کرونا نے ہمیں یاد دلایا کہ بھائی میں نہیں، ہم میں تمہاری طاقت ہے۔ آج کیوں اگر یہاں ہے تو وہاں بھی بند اور وہاں بھی بند اور وہاں، ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ جڑنے والی چیز کیا تھی، وہ انسانیت ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مگر ہم نے بلا دیا ہے۔ اور بس وقت ختم ہوتا ہے، ایک بات آخری کہتا ہوں کہ ارجنٹائنا میں گولف کا کھلاڑی تھا ایک، سنا سب سے مہنگا کھیل ہوتا ہے گولف کیا کہتے ہیں اس کو، اور وہ ایک کمپٹیشن جیتا تو ظاہر سی بات ہے اسے چیک بھی ملا ہوگا، بڑا چیک ملا۔ کہتے ہیں وہ چیک لے کے اور جو ہے باہر نکل رہا تھا، جیسے ہی گاڑی کی طرف آیا پارکنگ میں تو ایک عورت آئی اس کے پاس اور اس سے کہا کہ مبارک ہو تم جیت گئے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا بیمار ہے، اس عورت نے کہا، اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر میں نے علاج نہ کرا تو مر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے سنا اس کھلاڑی نے، اور وہ جو چیک اسے ملا تھا وہ اس عورت کو دے دیا اور چلی گئی۔ 7-8 دن بعد یہ پھر اسی جگہ پہنچا، بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، وہاں کا منیجر آیا، اس نے کہا ہاں مجھے پارکنگ کے منیجر نے بتایا جو وہاں تھا کہ جب تم اپنی گاڑی پہ بیٹھے تمہارے پاس ایک عورت آئی تھی اور کہا وہ عورت دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ بچہ تو بیمار ہونا دور کی بات، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ اب آپ سنیے یہ کیا کہتا ہے، تب بچہ تو بیمار ہونا دور کی بات، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ تو اس نے پلٹ کے پوچھا اچھا تو اس کا کوئی بچہ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کوئی ایسا بچہ بیمار نہیں ہے، کوئی مرا نہیں ہے اس ہفتے؟ کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، وہ تو صرف اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ کہا اس ہفتے کی سب سے اچھی خبر ہے جو تو نے مجھے سنائی، اس ہفتے کی سب سے اچھی خبر یہ ہے جو تو نے مجھے سنائی کہ بھائی اس ہفتے کوئی بچہ نہیں مرا، کوئی بچہ بیمار نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں اس کی انسانیت کہ وہ اس پہ نہیں جا کے اٹکا ارے مجھے دھوکہ دے دیا، میرا اتنا بڑا چیک لے گئی، نہیں، وہ اس بات سے خوش ہو گیا کہ بھائی اس ہفتے میں کوئی بچہ نہیں مرا، اس ہفتے کوئی ایسا بچہ جو ہے بیمار نہیں ہے۔ ضرورت دنیا میں اس چیز کی ہے۔ کورونا نے ہمیں مشکل میں بہت ڈالا ہے، لیکن اس نے ہمیں سبق بھی بہت دیا ہے۔
پچھلے گزشتہ جمعے میں ہم نے آپ سے بات کہی تھی کہ اس نے ہمیں خدا یاد دلایا، وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے اس انسانیت کو جو ہم بھول گئے ہیں کہ بھائی جس پہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو کیا تم سب ایک ہو، تم سب ایک جسم کے ٹکڑے ہو، ایک کو درد ہوگا تو دوسرے کو درد ہونا چاہیے، لیکن اگر تم اسے بھلا دو گے تو پھر تمہیں پروردگار عالم کو کہیں نہ کہیں جھٹکے دینے پڑیں گے، اور اس مہاماری سے پروردگار عالم ہمیں کئی طرح کی چیزیں جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے۔ بس میں بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں تو نے آدمی بنایا ہے، انسان بنایا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ انسانیت بھی پیدا کر، اور اگر ہم مر بھی جائیں تو ہم اپنے بعد کے لیے اپنی انسانیت کو زندہ چھوڑ کر جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔